گزشتہ دنوں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کے لیے مختلف ممالک کا دورہ کیا۔ اسی دوران نگران شورا اور رکن شورا کا دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ موروکو کے شہر فاس میں مزارات پر حاضری کے بعد دوسرے شہر مراکش کی جانب بذریعہ ٹرین سفر ہوا۔ دوران سفر نگران شورا نے بذریعہ انٹرنیٹ آسٹریلیا میں منعقد ہونے والے ذمہ داران کے سنت بھرے اجتماع میں اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور مدنی پھولوں سے نوازا۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا۔ حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہے۔ کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ ہم سب کو عاشقان رسول، علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق یوں مضبوط رکھنا چاہیے کہ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گناہ ہی بندہ سیکھتا ہے۔ تنہائی سے نیکوں کی صحبت اچھی اور بروں کے مقابلے میں تنہائی اچھی، لیکن اب موبائل کی وجہ سے تنہائی بھی اچھی رہے یہ کتنا۔ آپ اس وقت سڈنی آسٹریلیا میں ہیں اور آپ 2 دن کے لیے جمع ہیں۔ آپ جتنے بھی جمع ہیں، اگر آپ ہر بار یہ نیت کریں کہ میں اپنے ساتھ ہر تھوڑے ٹائم میں ایک نیا اسلامی بھائی شامل کروں گا اور میں اسے نماز کی طرف، نیکی کی طرف، دعوت اسلامی کی دینی کام کی طرف بلاؤں گا، تو اگر ابھی آپ یہاں پر 25-30 اسلامی بھائی بھی اگر جمع ہیں، 40-50 اسلامی بھائی بھی جمع ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر ملٹی پلائی کر لیں اس کو انٹو 10 سے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ سڈنی میں دعوت اسلامی کا دینی کام کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ جبکہ سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے۔ دینی کام کا آغاز کہاں سے کریں، یہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا اکثر اسلامیہ کے ساتھ کہ دن بھر میں وقت نکل جاتا ہے، لیکن اس وقت میں کروں کیا، اس سوچ میں ہی وہ وقت گزر جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کبھی کسی کو بھی عملی کی طرف دیکھے تو اس کو عمل کی طرف بلائیں، بس یہ ایک طبیعت ہے، ایک نیچر ہے، یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسے اللہ عطا فرما دے۔ اللہ نے امیر سنت کو یہ وصف، یہ خوبی بہت انتہا زبردست عطا فرمائی ہے کہ وہ بس وہ عمل کی طرف بلانے کی کوشش فرماتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اسی دوران نگران شورا نے بنگلہ دیش کے ذمہ داران کا بھی بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مشورہ فرمایا اور 28 دسمبر 2022 سے شروع ہونے والے دورہ بنگلہ دیش کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ رہا۔ مراکش جا رہے ہیں جہاں 7 اولیاء کرام تو مشہور بھی ہیں اور بھی کئی اولیاء کرام ہیں، ابھی ٹرین میں ہیں، تو چونکہ ہمارا ابھی 28 سے 7 تک بنگلہ دیش میں سفر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ سے بنگلہ دیش کے جدول پر لے چلے مدنی مشورہ ہو جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آسٹریلیا سڈنی میں الحمدللہ سعادت ملی، تو یہ ایک وقت کا درست استعمال سامنے آیا۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آپ کی کوشش قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں بنگلہ دیش آنا اور ملنا اور دینی کام کرنا اور یہ سفر کرنا نصیب فرمائے۔